دو نہیں ایک پاکستان، این آر او نہیں دوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد خان صاحب کا نیا نعرہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں پرانا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے۔ تو مشتری ہوشیار باش جس کا مائنڈ سیٹ پرانا ہے یا تو وہ مائنڈ سیٹ بدل لے یا پھر خود کو مخالفین کی صفوں میں کھڑا ہوا دیکھے۔ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس ملک کے سسٹم کو تبدیل کرنے کے مخالف ہیں وہ دراصل ایک مافیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سسٹم بالکل تبدیل نہ ہو، جیسا پہلے چلتا تھا ویسا ہی چلتا رہے۔ اس سے ان کو جو فائدے پہلے ملتے تھے وہ اب بھی ملتے رہے۔ اب خان صاحب بظاہر اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ خان صاحب کے ارد گرد آج بھی پائے جاتے ہیں جو خود کبھی نہ کبھی کسی مافیا کا حصہ رہے ہیں، یعنی کوئی پچھلی حکومتوں کا حصہ رہا اور آج نئی حکومتوں میں شامل ہیں، تو جو خود کسی نہ کسی مافیا کا حصہ رہے ہیں یا آج بھی ہیں۔ لگتا تو یوں ہی ہے کہ خان صاحب مافیا انہیں کہتے ہیں جو پرانی حکومتیں ہیں، جو سابقہ حکمران رہ چکے ہیں۔ تو جو لوگ سابقہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اگر آج بھی وہ موجودہ حکومت کا حصہ ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ مافیا اب بھی چل رہا ہے؟ وہ مافیا اب بھی نئی حکومت کے ساتھ شامل ہے؟ تو اللہ جانے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نام مافیا رکھا ہوا ہے؟ تو بنیادی طور پہ تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کا سارا فوکس اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے ہوتا ہے، چونکہ عدالت بھی ایک فیصلے میں سیاستدانوں کے حوالے سے ایک خاص لفظ کا استعمال کر چکی ہے۔ تو اس لفظ کے استعمال کو ایک طرح سے قانونی سند مل چکی ہے۔ حالانکہ مافیا وہ ہوتا ہے جو طاقتور لوگوں سے گٹھ جوڑ کر کے یا ان کی وجہ سے طاقت حاصل کر لیتا ہے اور اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اسے غیر قانونی اور ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب غیر قانونی کاموں کے لیے لوگوں کے مفادات یکساں ہو جائیں یا کسی غلط کام کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ گروپ کی صورت میں کام کریں تو وہ مافیا کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ طاقتور لوگ خود جرم نہیں کرتے، یعنی خود پر پیشہ ور جرائم پیشہ نہیں ہوتے، لیکن لوگوں سے کام ضرور لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ کہا جاتا ہے۔ تو جو جرم کرتا ہے خود وہ مافیا کہلاتا ہے، وہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے جو کام کرتے ہیں یا ان کے لیے یعنی جو بڑے طاقتور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں یا جن کی طاقتور لوگ پشت پناہی کرتے ہیں اور وہ لوگ غلط کام کر رہے ہو تو وہ مافیا کہلاتا ہے، وہ ایک نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ تو مافیا کی ڈیفینیشن تو بڑی ہیوج ہے، اسے آپ دو چار لائنوں میں کیسے سمجھ سکیں گے؟ لیکن چونکہ ہمارے یہاں سیاست کی بات ہوتی ہے اور سیاست میں مخالفین کو گندا کرنے اور ان کی کردار کشی کی روایت بڑی عام ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم نے کس کس کو غدار نہیں کہا، ہم نے کس کس کو غیر ملکی ایجنٹ نہیں کہا، بھارتی ایجنٹ بھی کہا۔ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ایک رسم چلی آ رہی ہے، بے دریغ استعمال کیا گیا ہے ایسے القابات کا جس سے مخالف کی کردار کشی ہو، اسے نیچا دکھایا جا سکے یا لوگوں کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ اب نئی ٹرم ہے جو قرآن جماعت اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کری، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کر رہی ہے تو مجھے نہیں پتا، اگر کسی اور کا نام مافیا رکھا ہوا ہے تو مجھے علم نہیں۔ اگر مافیا یہی ہے کہ آپ سابقہ حکمرانوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے ان کو مافیا کہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن خان صاحب کو اپنے خلاف ہر بات کے پیچھے مافیا کھڑا نظر آتا ہے، اپنی ہر ناکامی کے پیچھے اس کا ذمہ دار وہ مافیا کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو، تو وہ نظر نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں قرآن جماعت اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک بہت بڑے بحران میں گرفتار ہوتے بال بچی ہے۔ ہاں صاحب تو خوش قسمت انسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک دعاؤں کے حصار میں ہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان جس طرح آئے تھے گرجتے برستے ہوئے سیاسی طوفان لے کر آئے تھے اور اتنا بڑا دھرنا کسی نے نہیں دیکھا، اتنے لوگ، وہ طوفان بھی بظاہر تھم چکا ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن بظاہر وہ طوفان رکا ہوا ہے یا ٹل گیا ہے یا رکا ہوا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا معاملہ ابھی چند روز پہلے ہوا ہے، آرمی چیف کے ایکسٹینشن والا معاملہ، اتنا سینسٹیو معاملہ، اس میں بھی حکومت کی عزت بچ گئی ہے۔
تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کنا کو لنگ گئی ہے. تو ان طوفانوں کے سامنے باقی بڑے طوفانوں کی اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو حکومت کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. ہاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم سرخ رو ہو گئے یا کچھ بھی کرے. تو یہ کہہ رہے کہ مافیا فلانا یہ وہ اپنی کوتاہیاں چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب حکومت کو نومبر دسمبر میں جو گھر بھیجنے کی باتیں کی جا رہی تھی تو نومبر تو گزر گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دسمبر میں اس طرح گزر پائے گا؟ حکومت اپنی جگہ مضبوط رہے گی؟ سب باتوں کو اگر ایک طرف رکھے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دو بڑے کرائسس میں سے حکومت نکل گئی ہے تو مشکل کچھ کم ہوئی ہے. آرمی چیف کے معاملے پر پارلیمنٹ کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ یہ معاملہ شاید طول پکڑے، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، کچھ اور نئی باتیں نکلے. تو حکومت ایک دم اس کے اوپر فوری طور پر ریئیکٹ کر رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگلے 4-6 ہفتوں میں اس معاملے سے نمٹ لیا جائے گا، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لے لی جائے گی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے کو 6 ماہ پر نہیں ڈالا جائے گا. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلدی انجام تک پہنچا دیا جائے تو بہت سارے جو ابہام ہے وہ دور ہو جائیں گے. اب سیاسی پنڈتوں کا خیال ہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اب یہ نہیں، پچھلے یہ صرف یہ والا کیس نہیں، 3-4-6 ہفتوں سے جو چل رہا ہے، یہ 2 ماہ سے چل رہا ہے، اکتوبر سے شروع ہوا ہے، وہ سب ایک ٹریلر تھا. اصلی فلم ابھی باقی ہے اور سردیوں کا موسم گزرنے پر سیاسی ماحول میں پھر سے گرمی پیدا ہو جائے گی. ویسے تو خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نیا پاکستان بن گیا ہے اور شاید اسی بات کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے میں عدالت نے ان کی عزت رکھ لی ہے. خان صاحب نے نئے پاکستان کا نعرہ شاید اسی لیے لگایا تھا جہاں ان کے فیصلوں کو ہر صورت مان لیا جائے گا. میرے جیسے غریب عوام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے پاکستان میں ان کے لیے کوئی بہتری آئے گی، کوئی معیشت اچھی ہوگی، روزگار ہوگا، تعلیم ہوگا، قانون ایک ہوگا. لیکن 100 باتوں کی ایک بات تو یہ ہے کہ ساری لڑائی اقتدار کی ہے یا پھر اقتدار میں رہنے کی ہے.